جب سلطان محمود 1026 عیسوی میں ہندوستان کے خلاف اپنی یادگار فتح کے بعد اپنے دارالحکومت واپس آئے، اس کے ساتھ سومناتھ کے مشہور مندر کے چندن کی لکڑی کے دروازے سمیت ہندوستان کے خزانوں سے لدی ایک بڑی ریٹینیو بھی تھی۔ اس وقت غزنوی شہر کی تمام آبادی اپنے بادشاہ سلامت کا استقبال کرنے کے لیے نکلی تھی۔ سلطان محمود نے ایک عظیم الشان دربار منعقد کیا، جس میں ہندوستان سے لائے گئے کچھ نایاب اشیاء کی نمائش دارالحکومت کے پرجوش عوام کے سامنے کی گئی۔ ان میں ایک ہندو ساونت فلسفی بھی شامل تھا، جو اپنے گہرے علم کے لیے جانا جاتا تھا۔ غزنوی عدالت میں شاید ہی کوئی ایسا نظر آیا جو اسے چیلنج کر سکے۔ آخرکار 20 سال کا ایک نوجوان ہندو فلسفی کو للکارنے کے لیے آگے بڑھا، اور سلطان کی موجودگی میں اس لڑکے نے اسے بالکل بے چین کر دیا۔ یہ نوجوان سید علی حجویری تھے، جو داتا گنج بخش کے نام سے مشہور تھے۔ داتا گنج بخش 1009 عیسوی میں غزنوی کے نواحی علاقے حجویر میں پیدا ہوئے۔ وہ حسنی سید تھے جن کا خاندان اموی دور میں عرب سے ہجرت کر کے ایران اور بعد میں افغانستان میں آباد ہو گیا تھا۔ داتا صاحب نے اپنی ابتدائی زندگی میں سچائی اور روحانیت کی تلاش میں عالم اسلام کا ایک وسیع دورہ کیا۔ انہوں نے عراق، ایران، ترکستان، مصر، شام اور حجاز کا دورہ کیا، معروف متقی مسلمانوں کے مقبروں پر فاتح خوانی کی اور کئی زندہ صوفی بزرگوں سے ملاقاتیں بھی کی۔ داتا صاحب، جو کہ ابو الفضل محمد بن حسن ختلی کے شاگرد تھے، صوفیہ کی جنیدیہ فرقے سے تعلق رکھتے تھے، اور داتا صاحب اس فرقے کے اولیاء کے طویل قطار سے بہت مستفید ہوئے، جنہوں نے متاثر کیا اور اس طرح اس کی روحانی زندگی کو تشکیل دیا۔ ایک دفعہ داتا صاحب نے خواب میں پیغمبر علیہ السلام کو دیکھا۔ انہوں نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے التجا کی کہ اسے کوئی مشورہ دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی زبان اور اپنے ہوس کو قید کر لو۔ اس انمول نصیحت پر عمل کرتے ہوئے داتا صاحب روحانیت کے بلندیوں پر پہنچ گئے۔ ان کے نزدیک زبان کی قید کا مطلب مکمل خودکشی ہے، اور ہوس کو قید کرنے کا مطلب ہر قسم کی نجاست کا دروازہ بند کرنا اور جسمانی ہوس کو روحانی صحت کے تابع کرنا ہے۔ اس نے اسے خالص اور ناپاک، نیکی اور بدی میں تمیز کرنے اور روحانی عظمت کی بلندیوں پر چڑھنے کے قابل بنایا۔ اسلامی ممالک کے وسیع سفر اور روحانی پختگی حاصل کرنے کے بعد آپ کو اپنے استاد حضرت الختلی نے لاہور جانے کی ہدایت کی۔ حضرت نظام الدین اولیاء کے مطابق، جیسا کہ فواد الفواد میں بیان کیا گیا ہے کہ داتا صاحب نے حکم پر حیرت کا اظہار کیا، کیونکہ ان کے روحانی بھائی شیخ زنجانی پہلے سے وہاں موجود تھے، لیکن ان کے پیر بغیر سوال کے حکم کی تعمیل کرنے کو کہا۔ اس لیے داتا صاحب غالباً 1034 یا 1035 عیسوی میں لاہور پہنچے، اور لاہور میں جو سب سے پہلے ان کو ملا وہ شیخ زنجانی کا جنازہ تھا۔ انہوں نے اپنے بھائی شاگرد کی نماز جنازہ پڑھائی، اور اس لمحے ان پر یہ بات بھی واضح ہوئی کہ ان کے استاد نے انہیں لاہور جانے کی ہدایت کیوں کی تھی۔ داتا صاحب کی مثالی روحانی زندگی اور ان کے متاثر کن تقریروں نے بڑی تعداد میں غیر مسلموں کو اسلام کے دائرے میں لایا، جن میں رائے راجو بھی شامل تھا، جو لاہور میں سلطان مودود ابن مسعود غزنوی کے ایڈ منسٹر تھے۔ انہیں شیخ ہندی کا لقب دیا گیا، اور ان کی اولادیں 1960 تک لاہور میں داتا صاحب کے مقبرے کی دیکھ بھال کرتی رہی۔ جنوری 1960 میں اسے محکمہ اوقاف حکومت پنجاب لاہور نے سنبھال لیا۔ داتا صاحب کا انتقال لاہور میں 465 ہجری یا 1072 عیسوی میں ہوا، جیسا کہ اکثر مورخین نے یہ تاریخ دیا ہوا ہے۔